منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ وہ شانوں کے مالک ہیں، جب ان کا تذکرہ نور چھڑتا ہے تو ماحول میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ دلیل مانگنے والے میرے خیال میں دلیل بات مانگیں، پہلے اپنی تاریخ دیکھیں کہ حضور کے آنے سے قبل انسان کی تاریخ کتنی شرمناک ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، یہ خود شناس بھی نہیں تھا۔ جو چیزیں اس کے لیے بنائی گئی تھی یہ ان کو اپنا معبود سمجھتا تھا۔ درخت انسان کے لیے بنایا گیا، اس کو پھل دینے کے لیے، اس کو ایندھن دینے کے لیے، اس کو چھاؤ دینے کے لیے، اس کے ذوق نظارہ کے لیے، اس کو آکسیجن دینے کے لیے، لیکن یہ درخت کو سجدہ کرتا ہے۔ اسے پتہ نہیں کہ میں ہوں کیا۔ چاند سورج اس کی راہوں میں روشنی بکھیرنے کے لیے، یہ کبھی چاند کو سجدہ کرتا ہے، کبھی سورج کو سجدہ کرتا ہے، گرتے بہتے پانیوں کی پوجا کرتا ہے، کبھی آگ کے آگے ماتھا ٹیکتا ہے۔ اس قدر مت ماری گئی تھی کہ اپنے ہاتھ سے مٹی کے مادو بناتا ہے اور پھر اس کو سجدہ کرتا ہے۔ اتنی بھی عقل نہیں کہ جس کو میں نے خود تلاشا ہے کہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے بتاؤ پھر کون آیا جس نے شعلہ زندگی بخشی؟ کون آیا جس نے گری ہوئی قوم کو اٹھایا؟ کون آیا جس نے گمراہوں کو ہدایت دی؟ جس نے پریکٹیکل کر کے سمجھایا، او میاں ہوش کرو، یہ چیزیں تمہاری معبود نہیں ہیں، تمہارے در کی نوکر ہیں۔ شاید کائنات کا چرخ تو تیرے گرد گھومتا ہے، یہ چیزیں تیری معبود کیسے ہو سکتی ہیں؟ چاند کو پوچھتے ہو؟ نہیں، یہ تمہارا خدا نہیں، یہ تو تمہارے نبی کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ سورج تمہارا معبود ہے؟ نہیں، تمہیں غلطی لگی، یہ تو میرا اشارہ ہوتا ہے، باغتا عصر کے وقت پہ آ جاتا ہے۔ درختوں کو پوچھتے ہو؟ جب میں نہیں کہتا، تو ہی کیا تجھے اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ درخت باغتا قدموں میں سلامی دیتا ہے۔ پتھروں کو پوچھتے ہو؟ دیکھو پتھر ابو جال کی مٹھی میں ہے، کلمہ محمد عربی کا پڑھ رہے ہیں۔ وہ سڑیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندہ ہے، وہ گونگیاں تھی گلاں کرا جاندہ ہے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب ظلم سوارا کرتے ہیں۔ رسیم کتنے، اس میں پاپسن کتنے، وہ گاؤ ماتا کا پیشاب تو برکت پیتا ہے چسکیاں لے لے کے۔ پروفیسر یونیورسٹی کے اندر پڑھانے لڑے نہیں ہیں، میدان کے اندر اترے نہیں ہیں، تو حصہ کیوں دیا گیا؟ اس لیے بندہ مومن کو نیت پر ثواب ملتا، اور یہ نیت کر کے گھر سے چل پڑے تھے، حضور نے واپس بھیجا تھا۔ اگر یہ میدان میں اتر کے لڑے نہیں ہیں، لیکن یہ ثواب میں بھی شامل ہے، مال غنیمت میں بھی شامل ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک بندہ نامہ مال کھولے گا، اس میں حج لکھا ہوگا، عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے حج کیا ہی نہیں۔ اللہ فرمائے گا تو نے حج نہیں کیا، لیکن جب لوگ جاتے تھے حج کرنے تیرا دل تڑپتا تھا، تیری تڑپ کو دیکھ کر تیرے نامہ مال کے اندر حج لکھ دیا۔ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے ہے، تو جب وہ نیت کرتا ہے تو نامہ مال کے اندر نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ باری تعالیٰ وہ امت میری امت کر دے، قال تلک امت احمد، کہا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ پھر اس کی باری تعالیٰ میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو ایک نیکی کرتی ہے، نامہ مال کے اندر 10 لکھی جاتی ہے، وہ امت میری امت کر دے، قال تلک امت احمد، کہا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ کیسا احساس ہے، آپ نے ایک محفل میلاد میں شرکت کی، نامہ مال میں لکھا گیا اس نے 10 محفل میلاد کے اندر شرکت کی، ایک نیکی پہ 10 کا ثواب ملتا۔ معراج کی رات کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی؟ 50 نمازیں فرض ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، رب کی بارگاہ میں کمی کی درخواست کی تھی، حضور واپس پلٹے، 5 ماہ کو بھی 45 رہ گئے، کہا یہ بھی زیادہ ہے، حضور پھر واپس پلٹے، پھر 5 ماہ کو بھی 40 رہ گئے، موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یہ بھی زیادہ ہے۔ روایت طویل ہے، 9 چکر حضور نے لگائے اور ہر بار 5 ماہ ہوتی تھی اور آخر میں رہ گئی 5۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی،
میرے حضور نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی کہ میری امت کی اتنی نکمی تو نہیں کہ 5 بھی نہ پڑھ سکے. جو 50 سے 5 کر سکتا ہے وہ 5 میں بھی کمی کر سکتا ہے. لیکن حضور نے امت پہ توقع رکھی کہ میری امت اتنی نکمی نہیں کہ 5 نہ پڑھ سکے. میں اور آپ دیکھیں جو درس قرآن ہوتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، محافل میلاد ہوتی ہے، صرف کانوں کا چسکا نہیں ہوتا. یہاں ہم نے اپنے اندر اترنا ہوتا ہے، خود کلامی کرنی ہوتی ہے، خود احتسابی کرنی ہوتی ہے. وہ اقبال نے کہا نا، اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغے زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. ذرا دیکھیں کہ ہم جب محفل میں ہیں تو عاشق رسول ہیں. محفل عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے ہماری، اور ہم گھر بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ عشاء کی نماز ہو جائے، بعد میں جائیں گے. اور پھر آج کل محفل اتنی لمبی ہوتی ہے، 1 بج جاتا ہے، 12 بج جاتے ہیں، صبح پکے نمازی بھی غائب ہوتے ہیں. محفل میں عاشق رسول تھے اور 5 وقت نماز پڑھ کے اپنے نبی کی آنکھیں بھی ٹھنڈی نہیں کرتے. نماز تو اتنی محبوب تھی میرے حضور کو، جب نماز کا وقت آتا تو یہ نہ کہتے اذان کہو، بلکہ فرماتے ارہنا یا بلال، ارہنا یا بلال، بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ. اذان ہو تو میرے حضور کے دل کو راحت پہنچتی ہے، اور امتی نماز پڑھے تو نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. تو کہا کہ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی. اگر آپ کی توجہ ہو، اللہ تعالیٰ کی علم میں تھا کہ آخر میں 5 لینی ہے تو پہلی 5 دیتا. ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ بعد میں کیا ہونا. تو اللہ کا علم تو حادث نہیں ہے، اللہ کو تو سب پتہ کہ بعد میں کیا ہونا. تو اللہ پہلی 5 دیتا. اگر اللہ پہلے ہی 5 دیتا پھر لوگوں کو حضور کی عظمت کا پتہ کیسے چلتا؟ کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی. لیکن یہاں 9 بار تبدیلی آئی. تبدیلی اس لیے آئی کہ محبوب کے نام اٹھائے جا رہے ہیں، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نظر میں حضور کا اتنا اونچا مقام ہے، حضور کہیں تو اللہ اپنی بات بھی تبدیل کر لیتا ہے. اور جو تبدیل نہیں ہوتی اس کے لیے نیا ضابطہ دے دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو 1 نیکی کرے ہم 10 کا ثواب دیں گے، تو پڑھو گے 5 ثواب 50 کا عطا فرمائیں گے. اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی. باری تعالیٰ وہ امت میری امت کر دے. قال تلک امت احمد، کہا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. روایت طویل ہے، وقت سمٹ گیا. 9 سوال کیے موسیٰ علیہ السلام نے، اور ہر سوال کے جواب میں یہی کہا گیا کہ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے، وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے جولی پھیلا لی، ہاتھ اٹھا لیے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم اجعلنی من امت احمد. اے اللہ اس امت کو میری امت نہیں بناتا، نہ بنا، مجھے اس نبی کا امتی بنا دے وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی. دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے. وہ بن کر روشنی پھر دیتا ہے یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی میں رنگ میں پایا. نبی تمنا کرتے رہے، آرزو کرتے رہے، لیکن دعانے والا نہ آیا. ہم نے کوئی دعا نہیں کی، کوئی آرزو نہیں کی، کوئی مدعا نہیں کی، کوئی راتوں کو اٹھ کے نہیں روئے. ہم تو سوئے تھے، بخت بیدار ہو گئے. جب ماں کی گود میں آئے تو مؤذن نے کان میں آ کے اذان دی، میاں مبارک ہو، تو حضور کا غلام بن کے آیا ہے. شاموں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. ہمیں اس بات پہ ناز ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں. ہمیں اس بات پہ ناز ہے کہ اللہ نے میں حضور کا امتی بنا، جس کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے عرض کی. ہر نبی اپنی امت کے مجمع اکٹھے کر کے حضور کی آمد کی خوشخبری دیتا رہا. اللہ اکبر. انجیل بارنباس کے اندر آج بھی لفظ موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی حواریوں کو حضور کی عظمت بیان کی تو امت حیران ہو کے پوچھتی ہے کیا وہ آپ سے افضل ہوگا؟ کیونکہ ہر شاگرد یہ سوچتا کہ میرے استاد سے بہتر کون ہو سکتا ہے، ہر مرید یہ سوچتا کہ میرے شیخ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، اور ہر امتی یہ سوچتا کہ میرے نبی سے افضل کون ہو سکتا ہے.
وہ تو بدبخت ہے جو کلمہ بھی پڑھے پھر اعتراض بھی کرے. محبوبہ پہ دکھتا چینی جڑا کرن تو باز نہیں آتا. اصل منافق سمجھی اس کو جھوٹے پیار جتاؤں. اے دسیا سانو عشق تے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماؤں. آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا. محبوب کے اندر اگر عیب ہو وہ بھی خوبی نظر آتی ہے. لیکن میرا تو نبی وہ ہے خلقتا مبرأ من کل عیب، جس کے اندر عیب نام کی چیز ہی کوئی نہیں. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کر قلم توڑ دیتا. رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا، چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کی امت حیران ہو کے پوچھتی، میں مادی حالات نہیں پوچھتا، روحانی حالات پوچھتا ہوں. تو اس نے کہا ابھی تک زیرو ہے، بتوں کی غلامی میں. پھر وہ ہنس کے کہتا ہے تھوڑے تھوڑے سیانے بھی ہو رہے. تو آپ نے پوچھا وہ کس طرح؟ کہتا ہے میں ایک شخص کو ملنے کے لیے اس کے گھر گیا کسی کام سے. تو جس طرح ہم سال کے بعد زکوٰۃ دیتے ہیں، اس طرح وہ اپنی کچھ مخصوص کرنسی بتوں پہ آگے رکھ کے جلاتے ہیں. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس سے بت خوش ہوتے ہیں اور ہمارا رزق بڑھتا ہے. تو جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے کافی زیادہ کرنسی بت کے آگے رکھی تھی اور اس کو جلا رہا تھا. تو مجھے بڑا تعجب ہوا، چونکہ میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا تھا، بڑا کنجوس آدمی. تو میں بڑا حیران کہ اتنی زیادہ کرنسی جلا رہا. لیکن جب میں قریب ہو کے دیکھا تو وہ فوٹو کاپیاں تھی. تو میں نے اس سے کہا یہ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ کہا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا اپنے خدا کو دھوکہ دے رہا ہے، نقلی نوٹ جلا رہا ہے. تو آگے سے کہتا ہے یہ کون سا اصلی، یہ بھی تو نقلی ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ ہے نقلی، لیکن ابھی تک غلامی بتوں کی ہو رہی ہے. بتوں سے جان تب چھوٹے گی جب ہاتھ پہ دامن مصطفیٰ ہے. میرے امام نے کہا تھا فیض پہنچا ہے رضا حمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کا ہو. یہ تو حضور کی کرم نوازی ہے کہ سارے بتوں سے ہٹا کے ایک خدا کے آگے جھکا دی. تو حضور کے اتنے احسان ہیں ہمارے اوپر، ہمارے جسم پہ اتنے بال ہیں جتنے رسول کریم کے احسانات. تو یہ ایک محفل کیا، ہم تو پوری زندگی حضور کے نام لگا دے حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا. ہمارا بار بار قرض رسول میں جکڑا ہوا ہے. ہمیں اللہ نے وہ نبی عطا کیا جس کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے آرزو کی. 12 نبیوں نے دعائیں مانگی، اے اللہ ہمیں نبی آخر الزمان کا امتی بنا دے. اس کائنات میں سب سے بڑا منصب نبوت، ان کے سر پہ نبوت کا تاج چمک رہا تھا. وہ کہتے ہیں مالک تیرا شکر ہے تو نے اتنا بڑا منصب دیا، نبی بنایا، لیکن آرزو یہ ہے کہ ہمیں نبی آخر الزمان کا امتی بنا دے. ابن ثاقب دمشق کبیر کے اندر محدث سیوطی نے الخصائص الکبریٰ کے اندر ایک طویل روایت لکھی کہ موسیٰ علیہ السلام پر جب توریت کا نزول ہوا، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو آئے گی بعد میں لیکن فضیلت کے اعتبار سے سب سے پہلے نمبر پہ ہوگی، وہ امت میری امت کرتے. قال تلک امت احمد، کہا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت. میرے حضور سارے نبیوں کے بعد آئے، اس نہیں چھوڑیں گے. اور اگر آپ پہلے پڑھتے ہیں آج نیت کر لیا تو ایک نیت ساتھ اور کر لو کہ اگر ہمارے گھر میں یا محلے بستی میں کوئی بے نمازی ہے ہم اس کو نماز کی دعوت دیں. یہ دین دعوت سے پہلے ہم نے دعوت دینا چھوڑ. ہمارا کام کوشش کرتے ہیں دعوت دے رہے ہیں، دل کو بدلنا ہمارا کام نہیں، وہ اللہ کی ذمہ داری. حضرت سری سچی کہتے ہیں میں جا رہا تھا اور ایک نوجوان شراب کے نشے میں گرا پڑا تھا اور اس کا منہ گندی نالی میں تھا. کہتے ہیں بڑا ترس آیا، یہ اشرف المخلوقات ہے اور ایسے ذلیل ہو رہے. کہتے اس کو پکڑا، کھینچا، صاف پانی سے منہ دھویا، گھر کا راستہ بتایا. کہتے اللہ کی شان کریمی دیکھی. جب میں صبح تہجد پڑھنے کے لیے گیا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے نماز پڑھا. میں حیران ہوا، باری تعالیٰ یہ تو مشہور شرابی ہے. دن کو میں نے منہ دھویا تھا، گھر کا راستہ بتایا تھا. حاتم سے بات آئی، اے میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا تھا. ہمارا کام کوشش کرنا ہے، دعوت دینا ہے، دل کو بدلنا ہمارا کام نہیں ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری ہے. آپ وضو کرا کسی کو لے آئیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے، مالک میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا ہمسایہ ہے، اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے. ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل کی دنیا بدل دے. تو ہمارا کام کوشش کرنا ہے، دعوت دینا ہے.
آگے دل کو بدلنا اللہ کا کام ہے. میں اور بھی خطاب کرتا، چونکہ میں نے ایک اور جگہ حضرت نے بتایا کہ بھی حاضر ہونا ہے. ویسے مزاج اتنا ہی ہے 35-40 منٹ کا، تو وہ تو مزاج پورا ہو گیا. آپ کی محبتیں تمتماتے ہوئے چہرے، محبتیں بانٹتی پیشانیاں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ میں لمبا خطاب کروں، کیونکہ میں نے اور وعدہ کیا وہاں حاضر ہونا ہے. ورنہ جی چاہتا ہے اس راست میں محشر دی فجر تک روک لواں، جے بس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں. نہ نظر کرم دی چاہت مکے، نہ بات مکے، نہ رات مکے. مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کے حسن جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم نے کہا سنا اللہ اثر کی شرینی ڈال کے روحوں میں اتار دے اور ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. وما توفیقی الا باللہ. یہی پیغام ہے، گر دو عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. ہمیشہ خام تو اس طرح سے کندن کر لو، دل کو یاد شاہ کونین کا مسکن کر لو. سبز گنبد سے یوں تعلق بناؤ نادش، روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روغن کر لو. وما علینا الا البلاغ.